اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بے حد درود آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وساطت سے آپ کی جمیع آل و اصحاب پر۔ دوستان محترم، جب انسان کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو جسے ملتا ہے وہ دینے والے کا شکر ادا کرتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے کہ تیری بڑی مہربانی، تو نے مجھے یہ فلاں چیز عطا کر دی۔ مگر یہاں جس ہستی کا ذکر ہے وہ ہستی وجہ تخلیق کائنات ہے، کہ جس ہستی کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کائنات میں تشریف آوری، آپ کا امت مصطفیٰ کے درمیان میں تشریف لانا، اللہ تبارک و تعالی کا امت مصطفیٰ پر احسان عظیم ہے۔ اور جب احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عظیم الشان حضور نعمت ہیں ہمارے لیے، تو اس نعمت پر جتنی عظیم الشان نعمت ہو تو پھر شکر بھی اتنا ہی عظیم الشان ہونا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا، تو حضور کے آنے پر ہمیں رب کائنات کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں حضور علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے، یہ شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کو یقینی بنا لینا چاہیے۔ جب ہم سنت پر عمل یقینی بنا لیں گے تو یہ بھی ہماری طرف سے ایک شکر ہوگا۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد فرمایا نا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا خوب چرچا کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نعمت ہے نا، تو ہمیں حضور کا خوب ذکر کرنا چاہیے، خوب چرچا کرنا چاہیے۔ اور پھر جو چیز آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرما لیں، ہمیں اس چیز کو اپنا لینا چاہیے، اسے پسند کرنا چاہیے۔ اور جس چیز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دے، جسے ناپسند فرما دے، اس سے ہمیں درگزر کر دینا چاہیے، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، کراہت کا اظہار، بیزاری کا اظہار کر دینا چاہیے۔ اور پھر آخری بات کہ معرفت الہی کو معرفت رسول کے ذریعے پہچاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہر بندہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو جس نے رب کی معرفت حاصل کرنی ہو تو وہ رب کی معرفت حضور کے توسل سے پہچان سکتا ہے رب کو۔ اللہ کے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ، فَاتَّبِعُونِی، بس میری اتباع کرو۔ حضور کو فرمایا کہ آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے سے پہلے اللہ کے رسول کی معرفت کو پہچاننا چاہیے، اللہ کے رسول کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھیے کیسے ہمارے اوپر کرم نوازیاں فرماتا، کس طرح رب کائنات کی رحمت کا دریا جوش میں آتا، اور اپنے ان بندوں پر خالق کائنات کی کیسے کیسے نعمت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا صدقہ ہمیں حضور کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یار زندہ صحبت باقی۔